نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں عزیز ساتھیوں، بڑی دیر سے آپ حضرات باتیں سن رہے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ علم نافع نصیب فرمائے، علم غیر نافع سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ علم نافع وہ ہے جس پر عمل کرنے کا داعیہ پیدا ہو جائے، جو باتیں معلوم ہو جائے ان چیزوں پر عمل کرنے کا اندر سے شوق پیدا ہو جائے، اور اسی کے برعکس علم غیر نافع ہے، یعنی باتیں معلوم تو ہوئی، اس پر عمل کرنے کا داعیہ بالکل نہ پیدا ہوا، ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی فکر ہی نہ ہوئی، اسی کا نام علم غیر نافع ہے۔ اور علم نافع جب حاصل ہوگا تبھی جا کر کچھ کام بنے گا، اور علم نافع کے لیے ہر شخص کو خود محنت کرنی پڑے گی۔ جب تک ہم خود ٹھان نہ لیں، ہم تیار نہ ہوں، ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کریں کہ ہر چیز جو شریعت مطہرہ کی ہے، جو احکام شریعت ہیں، وہ تمام کی تمام زندگی کا حصہ بنیں گی، زندگی کی کسی بھی شعبے میں وہ چیزیں نہیں چھوٹیں گی، تب تک یہ دولت حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ ابھی میں جہاں پر تھا تو نماز کے بعد میرے ساتھ میر صاحب بھی ہیں، ان کو بلی پتہ نہیں کہاں سے پسند آ گئی تھی صاحب خانہ کی، تو صاحب خانہ نے بلی کو لا کر مجھے بھی دکھایا۔ تو بلی تو بتانا مجھے مقصود نہیں ہے، مجھے جو بات سنانی ہے وہ آپ سمجھیں۔ تو صاحب خانہ نے یہ بتایا کہ یہ بلی کبھی دودھ کے برتن میں منہ ڈالتی ہی نہیں ہے، کھلا ہوا دودھ سامنے ہو تب بھی یہ منہ نہیں ڈالتی، جب تک ہم خود نکال کر اس کو نہیں دیتے ہیں تب تک یہ دودھ میں منہ نہیں ڈالتی بلی۔ میں نے کہا واہ بھائی، ایک جانور کو، ایک بلی کو سمجھ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتی، اپنے نفس کی باتوں پر وہ عمل نہیں کرتی، اس کی اندر سے طبیعت کہہ رہی، اس کی مرغوبات شے ہے، وہ دودھ کو پیتی ہے، جسے دیکھ کر اس کی برک فیل ہو جاتی ہے، وہ بھی اپنے اوپر کنٹرول کیے ہوئے ہے، اپنے مالک مجازی کی خوشی میں وہ اپنے نفس کو دبائے ہوئے ہے، اپنی خواہشات کو دبائے ہوئے ہے کہ میرا مالک جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، میرا مالک جو ہے میرے اوپر جو کرم فرمائی کا معاملہ کرتا ہے وہ مجھ سے ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو نہ چھین لے، اس لیے وہ اپنی طبیعت کو، جو اس کو بھانے والی چیز ہے، اس پر وہ اپنی خواہش کو دبا کر کے، اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ وہ دودھ پی لے لیکن مالک کے حکم عدولی نہ ہو، اس لیے وہ جانور دودھ نہیں پیتا ہے۔ اور ہائے رے سمجھدار انسان کہ مالک کی ناراضگی کا بالکل بھی خیال نہیں ہے، اسے بالکل بھی فکر نہیں ہے، جہاں چاہا منہ ڈالا، جہاں چاہا جو کیا، جہاں چاہا اٹھا، جیسا چاہا لباس پہنا، جیسا چاہا داڑھی رکھ لی، جیسے چاہا بال بنا لیا، جیسے چاہا معاملات کر لیا، جیسے چاہا امانت میں خیانت کر دی، کوئی بھی فکر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بھی دل پر یہ، اس کی کوئی ایک مرتبہ بھی دل میں بات یہ نہیں ہوتی ہے کہ مالک بھی ناراض ہو سکتا ہے۔ تو بتاؤ بھائی، سمجھدار ہم ہیں کہ وہ بلی ہے؟ جانور اپنی مرغوبات شے کو چھوڑ رہی نہیں چھوڑ رہی۔ ہمیں تو اللہ نے فرمایا
نگاہوں کی حفاظت کرو. کوئی سامنے سے گزرا تو دیر تک تکتے رہتے ہیں. کبھی خیال آتا ہے بھائی کہ اللہ نے فرمایا نگاہ کسی غیر کے اوپر مت ڈالو, نگاہ نیچی رکھ کر چلو, بات جھوٹ مت بولو, غیبت مت کرو, کسی کی برائی نہ بیان کرو, کسی کی توہ میں نہ لگو, کسی کے پیچھے نہ پڑو, کسی کے راز کو فاش نہ کرو. لیکن یہ کبھی دل میں بات آئی کہ بھائی یہ چیزیں کرتے تو جا رہے ہو, مالک حقیقی ناراض ہو سکتا ہے. جس مالک کے قدرت میں ہمارے جسم کا ایک ایک پرزہ ہے, جو چاہے چند سیکنڈ میں پرزوں کو پھیل کر سکتا ہے. جوان کی باڈی تو کھڑی رہے گی لیکن اس کے اندر سے جوانی رس کر نکل جائے گی. مالک اتنا پاورفل ہے. انسان تو ہے لیکن اس کے اندر چلنے کی صلاحیت چھین لی جائے گی, بولنے کی صلاحیت چھین لی جائے گی, کھانے کی صلاحیت چھین لی جائے گی. اس کی ایک ایک نعمت جو اللہ نے اسے دیا ہے, مالک اتنا پاورفل ہے کہ وہ جب چاہے اس سے لے سکتا ہے. لیکن انسان کو کبھی خیال آیا, کبھی فکر ہوئی؟ گئے جہاں جیسے گئے ویسے ہی بن گئے, جیسا دیش ویسا بھیس. فیشن تو اتنا اپنایا ہم نے کہ یہودی شرما گیا. اچھا بھائی یہ تو بڑے والے بھائی تھے, کہاں رہ گئے تھے؟ ارے بھائی ہماری سمجھ کے حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو ایک جانور جتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے ہیں, ایک جانور جتنی. اور پھر تو میں نے واقعہ ہی سنا دیا ابھی یہاں آنے سے پہلے 10 منٹ پہلے کا واقعہ. تو اب بتاؤ بھائی کبھی خیال آتا ہے مالک کی حکم و دوری ہو رہی ہے کہ مالک کے احکام کی پیروی ہو رہی؟ بیوی کے نام پر, بچے کے نام پر, رشتہ دار کے نام پر, معاشرے کے نام پر, تجارت کے نام پر, زراعت کے نام پر, ملازمت کے نام پر کتنی زیادہ شریعت کی اندیکھی کی جا رہی. کبھی سوال پوچھا اپنے سے؟ کبھی اندر سے یہ داعیہ پیدا ہوا کہ ہم سوال کر سکیں کہ اندر کی چیزیں کیا کیا ہو رہی ہمارے اپنے نظام زندگی میں؟ اور اگر پوچھ نہ سکے, اگر معلوم نہ کر سکے, یا اپنے آپ کو ہم سدھار نہ سکے, تو بتاؤ بھائی غلطی کس کی ہے؟ یہ غلطی چھوڑو, اس کا خمیازہ کون بھگتنے والا؟ یہ کبھی پوچھا اپنے آپ سے؟ اس کا خمیازہ کون بھگتنے والا ہے؟ کبھی یہ بات معلوم کی گئی؟ کبھی پوچھی گئی؟ اپنے ذات کو سامنے رکھ کر خود سے سوال کبھی کیا گیا کہ یہ چیزیں جو غیر شرعی ہو رہی, احکام شریعت کی جتنی چیزیں چھوڑی جا رہی, کبھی یہ بات پوچھی گئی کہ ان چیزوں کا ذمہ دار کون ہونے والا ہے؟ ان چیزوں کی جواب دہی کسے کرنی ہے؟ ان چیزوں کے سلسلے میں جواب کسے لگانا؟ کبھی بات معلوم کی گئی نہیں. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو, اپنے اپنے سے سوال کیجیے, اپنی اپنی زندگی میں اپنے اپنی ذات سے سوال کیجیے کہ کون سی چیزیں غلط ہو رہی, کون سی چیزیں صحیح ہو رہی. جو چیزیں غلط ہو رہی خود سے سوال کیجیے اور خود سے درست کیجیے, تب تک علم نافع نصیب نہیں ہے. شریعت نام یہ نہیں ہے کہ 2-4 الفاظ اور بڑھا کے یاد کر لیجئے, نہیں. کسی بھی آپ عالم اور مفتی سے پوچھ لیجئے گا, اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا. جو کتاب لاد لاد کے گھومتے رہتے ہیں, بات کرتے ہوتے علوم کے دریا بہائے دیتے ہیں, ان کے حال احوال اللہ نے کیا بتایا کہ یہ توریت کے پورے علوم سے واقف ہیں یہ, لیکن ان کی مثال ایسے ہی جیسے گدھے پر کتابیں لاد کر آگے بڑھا دی گئی ہو. تو علم پر جب تک عمل نہ ہو تو وہ علم بھائی فائدہ پہنچا رہا. مثال سمجھ لو. چلو اچھا, آپ کو معلوم ہے کہ ایک گاڑی پر, موٹر سائیکل پر 2 لوگ بیٹھنا قانون مملکت کے اعتبار سے درست ہے, اور ایک موٹر سائیکل پر 3 لوگوں کا بیٹھنا قانون مملکت کے اعتبار سے جرم ہے. علم تھا, معلوم ہے, علم آپ کو ہے کہ موٹر سائیکل پر 3 لوگوں کو بیٹھانا کیا ہے؟ جرم ہے. علم ہو گیا,
اس کے بعد بھی آپ 3 لوگوں کو لے کر آگے بڑھے، پولیس نے ہاتھ دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ ایک جرم کر رہے ہیں، حکم عدولی کر رہے ہیں، قانون کو توڑ رہے ہیں، تو اب بتاؤ کیا معلوم تو تھا، لیکن بس تھوڑی ہی دیر جانا تھا، تھوڑا ضروری کام تھا۔ ہم سوچے کیا جائیں گے اسی پہ بیٹھا کے، آگے پیچھے معلوم تو ہمیں بھی ہے۔ اب پولیس والا کیسے خیریت لے گا، معلوم ہے نا، ایک تو کہے گا گناہ کیا، دوسرا اس بات کا بھی اقرار کر رہے ہو کہ معلوم تھا۔ اچھا بھائی 3 کوڑے بڑھا کے مارے گا۔ مثال سمجھ گئے نا، سمجھ میں آئی بات؟ اگلی جو مجھے بتانی ہے وہ تو سمجھ ہی گئے نا۔ کل جب علم کے باوجود ان احکام کو چھوڑا گیا ہوگا جو چیز شریعت نے کہنے کرنے کے لیے کہا تھا، تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی کہ جانتے ہوئے تم نے یہ عمل کیوں کر کیا تھا، جانتے ہوئے ان کاموں کو کیوں کیا تھا، کر اللہ تعالیٰ سوال قائم کریں گے۔ اس لیے اپنی زندگی میں جن چیزوں کا علم ہو جائے اس کو داخل کر لیا جائے، جن چیزوں کا علم ہو جائے ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے۔ وہ چیزیں کبھی نہ چھوٹنے پائے، وہ چیزیں کبھی جدا نہ ہونے پائے، وہ چیزیں کبھی آپ سے الگ نہ ہونے پائے۔ آپ کی خواہشات اگر ابھر کے آ رہی تھی، آپ اس کو دبا دیجیے، آپ اس کو کچل دیجیے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے قرب کی لذت سے دوری بس اتنی ہی ہے کہ تم اپنے نفس پر قدم رکھو گے، دوسرا قدم جو تمہارا بڑھے گا وہ اللہ کے دربار تک پہنچے گا، اس کے قرب کی لذت تمہیں حاصل ہو جائے گی، اس مالک کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ بس ایک قدم اپنی خواہش پر جو ناجائز ہے، جو طبعیت کو بھا رہی چیزیں ہیں لیکن شریعت اسے منع کرتی ہے، اس پر قدم رکھ کر اس کو دبا دو۔ اگلا قدم اللہ کی معرفت کا ہے، اللہ سے محبت کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہے۔ ہم یہیں پر فیل ہو جاتے ہیں۔ پہلے ہی بات پر ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ دل نے کہا داڑھی چھوٹی کر دو، ہم نے فوراً چھوٹی کر دیا۔ دل نے کہا ایسا لباس سلا لو، ہم نے فوراً ویسا ہی لباس سلا لیا۔ دل نے کہا کہ بال ایسا چھوٹا بڑا بنوا لو، ہم نے فوراً کہا کہ فوراً بنوا لیا جائے۔ تو بھائی کبھی پوچھو کہ یہ چیزیں جو اندر سے ابھر کے آ رہی ہے، جو خواہش ہو رہی ہے، وہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے؟ وہ چیزیں صحیح بھی ہیں غلط، کبھی پوچھو تو، کبھی معلوم تو کرنے کی کوشش کریں۔ جب معلوم کرنے کا طریقہ اور سلیقہ آ جائے گا، پھر سہولت ہی سہولت ہے، پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اور معلوم کرنے کی اگر اندر سے صلاحیت نہیں پیدا ہوئی تو پھر بھائی خسارہ ہی خسارہ ہے، پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو یہ بات بہت ہی زیادہ غور کرنی چاہیے۔ بھائی نفع دیکھو کسی دوسرے کو نہ پہنچنے والا ہے، اور نقصان بھی کوئی دوسرا اٹھانے والا نہیں ہے۔ خود سے تمام چیزوں کے جوابات لگانے ہیں، خود سے تمام چیزوں کی جواب دینے ہیں۔ اس لیے اپنی اپنی فکر کر لو۔ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ دیکھو بھائی، جتنی دیر تمہیں اپنے جسم پر یقین ہو کہ یہ عذاب کو جھیل لے جائے گی، اتنی دیر تم گناہ کرو۔ جتنے دیر تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ تم اپنے جسم کو آگ میں جلاتے رہو گے، اتنے ہی تم گناہ کیا کرو۔ اور فرمایا اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تم چراغ روشن کرو، اس پر انگلی اور اپنا ہاتھ رکھ دو۔ اگر 1 گھنٹہ رکھ دو گے تو پھر 1 گھنٹہ اتنے تم گناہ کر لو۔ اگر 2-4-10 مہینہ اسی ڈبری کو جلا کر اس پہ ہاتھ رکھ سکتے ہو تو پھر 2-4-10 مہینے تم گناہ کرتے رہو۔ بس تم جتنی دیر تک، اگر چند منٹ میں تمہارے ہاتھ وہاں سے ہٹ جا رہے
تو پھر تمہیں چند منٹ کے بھی گناہ نہیں کرنے چاہیے۔ حالانکہ اس کی مثال اور جہنم کی مثال میں بہت کوسوں ہزاروں لاکھوں دوری کا فرق ہے، لیکن فرمایا کہ اس سے تمہیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تم چند منٹ کے لیے آگ کو نہیں سہ سکتے ہو، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیا فرمایا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، خود کو بچاؤ، پھر اپنے بچوں کو بچاؤ جن کے سرپرست ہم ہیں۔ وہ بچے نماز کا اہتمام نہیں کر رہے، وہ تلاوت کا اہتمام نہیں کر رہے، وہ شریعت کو فالو نہیں کر رہے۔ قوا انفسکم، پہلے اپنی ذات کی فکر کرو، خود نماز کی فکر کرو، خود تلاوت کا اہتمام کرو، خود شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی فکر اور کوشش میں لگو۔ پھر اس کے بعد جب دینداری کے اثرات تمہاری زندگی میں آنے لگے، فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، گھر والوں کو بھی بچاؤ، گھر کی عورتوں کو دیندار بناؤ، انہیں شرعی پردے کا اہتمام کرنے کا مکلف بناؤ۔ بچے جو آپ کی ماتحتی میں رہتے ہیں، ان بچوں کو نماز کی فکر، ان بچوں کو تلاوت کی فکر، ان بچوں کو یہ بات بتائی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بچہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی بات نہ سنے۔ اچھے خاصے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں، یہ بات بتاتے ہیں، کیا بتائیں، ہم تو سمجھاتے رہتے ہیں لیکن بچے ہماری بات نہیں سنتے ہیں۔ کہتے رہتے ہیں، نہیں کہتے رہتے، شکوہ ہو جاتا ہے نا، بڑا مولوی صاحب اب تو بچے کہاں بات سنتے ہیں۔ کیسے نہیں سنے گا بھائی، کیسے نہیں سنے گا؟ حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت والا کہ دیکھو بچے سے بتا دو بلا کے، بیٹا نماز پڑھیے گا تو جائیداد میں حصہ ملے گا، تلاوت کے اہتمام کیجیے گا تو گھر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ یہ چیزیں آپ کو نہیں اچھی لگ رہی تو آپ ہمیں نہیں اچھے لگ رہے ہیں۔ آپ مسجد کے دروازے تک نہیں پہنچ پائیں گے تو گھر کے دروازے آپ پہ بند ہو جائیں گے، پھر دیکھو دوسرے دن وہ اذان کے وقت ہی مسجد میں پہنچ جائے گا۔ یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ گھر والے خود ہی اس میں دلچسپی نہیں لیتے، اگر دلچسپی لیں تو پھر بچے کیسے نہ سمجھیں؟ بچے کیسے نہ سمجھیں بھائی؟ گھر ہی کے لوگ ہیں، اگر کوئی حالات ایسے بن گئے کہیں پر کہ کرفیو لگ گیا، کوئی ایسی چیز ہوگی تو بتاؤ، اب بچے پہلے نکل پاتے ہیں بھائی؟ نہیں نکل پاتے، وہی بابا روک لیتے ہیں۔ اور بچے اگر تو دکان 10 بجے کھلنے کا وقت ہے تو بتاؤ وہی بچے ہیں 10 بجے کیسے وقت پہ جا کے دکان کھول دیتے ہیں؟ تو بات یہ پتہ چلی کہ سرپرست بھی اپنی بات میں کہیں نہ کہیں کمزور ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر ویکنس ہوتی ہے بات کہنے میں۔ چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، نہیں، اس سے بتائیے کہ فجر کی نماز میں ملیے گا، اگر آپ وہاں نہیں ملیے گا تو یہاں ناشتہ بند ہو جائے گا۔ تلاوت کا اہتمام کیجئے گا، اگر تلاوت آپ نے نہیں کیا تو آپ پر نعمتوں کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ تو بچہ کیسے دیندار نہیں بن سکتا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا نہیں دیا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ قرآن ہی کی آیت پڑھ رہے تھے، کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آرڈر کر دیجئے۔ آرڈر کا کیا مطلب؟ درخواست، آ جاؤ بچے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا نام امر نہیں ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مولوی صاحب بعد میں پوچھیے گا۔ وَأْمُرْ کا مطلب نماز میں ملیے گا، ایک رکعت بھی نہ چھوٹنے پائے۔ وَأْمُرْ کا مطلب یہ ہوتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کا مطالعہ فرمائیے گا تو رسول اللہ جب گھر سے نکلتے تھے تو تمام لوگوں کو، حضرت فاطمہ اور گھر کے تمام لوگوں کو آپ جگا کر اور اٹھا کر انہیں بتا کر آگے بڑھتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آگے کیا فرمایا ہے؟ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ فرمایا روزی پیسہ بچے سے نہیں، اس سے بتائیے روٹی بوٹی تمہاری چلتی رہے گی، نماز پڑھتے رہنا، بس تلاوت کا اہتمام کرتے رہنا، سنت کے خلاف ایک بھی عمل نہ ہو بیٹا، ورنہ پھر نعمتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔
اب دیکھیے بچہ دیندار بنے گا نہیں بنے گا؟ ارے بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں سمجھ میں آ رہی، میں کچھ دوسری بات بتا رہا ہوں۔ اگر ہم کوئی چیز کرانا چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کام نہ ہو، وہ چیز چھوٹ جائے، یہ بات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ بچوں کو دیندار بنانے کی فکر اگر ہو جائے، اور بچوں کو جو لوگ نہیں بناتے، جو لوگ نماز کا قائل انہیں نہیں کرتے، تلاوت کا اہتمام کرنے کی فکر نہیں دلاتے، وہ بچوں کے ساتھ محبت کا معاملہ نہیں کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ وہ اتنی بڑی دشمنی کرتے ہیں کہ اس سے بڑی دشمنی کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ بتاؤ بھائی، کسی کا بچہ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، کسی گھر میں آگ لگی ہو، بچہ سو رہا ہو، بابا کہے گا کہ بیٹا سو رہا ہے کیا اٹھائیں، جانے دے اسے سونے دے۔ بھائی کہے گا چھوٹا بھائی تھک کر رات میں آئے، جانے دو اسے سونے دو۔ بتاؤ بھائی کوئی ہے ایسا؟ بچے کو کھینچ کر باہر لائے گا، بچہ اٹھے گا نہیں تو بلٹی بلٹی پانی اس پر گرا دے گا، پھر بھی نہیں اٹھے گا تو پیر کھینچ کر باہر لائے گا کہ بیٹا میرا جل نہ جائے، میرا بھائی کہیں سے جل نہ جائے، میرے قریبی رشتہ دار کہیں سے جل نہ جائے۔ اب بتاؤ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ ایسی جگہ جانے والے ہیں جس کا ایندھن انسان بنیں گے، جس جہنم کا ایندھن پتھر بنیں گے۔ فرمایا اللہ نے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود کو ایسی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو ایسی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن یعنی اس آگ کو بڑھانے کے لیے پتھر ڈالے جائیں گے، انسان اٹھا اٹھا کے پھینکے جائیں گے تاکہ وہ آگ اور بڑھے اور دہکے۔ اب بتاؤ بھائی، بچوں کو نمازی نہ بنانا بچوں سے محبت ہے یا دشمنی ہے؟ بچوں کو دیندار نہ بنانا بچوں کے ساتھ انصافی کا معاملہ ہے یا دشمنی کا معاملہ ہے؟ خود سے یہ بات سوچ لو آپ کہ یہ چیزیں جو کر رہے ہم وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ درست ہے کہ درست نہیں ہے؟ خود فیصلہ کر لیجئے۔ اللہ نے تو قرآن میں بہت صاف صریح فرمایا کہ جو دیندار ہے وہ تمہارا ہے اور جو دیندار نہیں ہے وہ تمہارا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ حضرت نوح نے جب درخواست لگائی کہ اللہ تعالیٰ بچائے لیجئے بابو ہے ہمارے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، نوح یہ بات آپ سمجھ لیجئے، جو ہمارا نہیں وہ آپ کا بھی نہیں ہے، جو ہمارا ہے وہ آپ کا ہے، جو ہمارا نہیں وہ آپ کا بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کو کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، ابراہیم کو یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ وہ ابا کے لیے استغفار کرے۔ فرمایا جو ہمارا نہیں ابراہیم وہ تمہارا بھی نہیں ہے نہیں بھائی؟ تو جو اللہ کا نہیں وہ ہمارا ہے نہیں، جو اللہ کی بات نہ مانے وہ ہم سے محبت کرنے والا ہے نہیں۔ ایک واقعہ قریب کو سنا تو آپ کہیں گے یہ تو نبیوں کی بات تھی، بڑے بڑے لوگ تھے، ہم لوگ تو چھوٹے ہیں، وہاں سے کہاں ہمیں یہ باتیں آپ سناتے۔ بس بات کو ختم کرتے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں سے ہیں۔ تو حضرت کی ضروریات میں سے بچے دیندار تھے۔ ایک کوئی بچہ حضرت کا امریکہ چلا گیا تھا پڑھنے کے لیے، تو بہرحال ہو گیا وہاں، تو پڑھائی بہرحال کوئی خراب نہیں ہے، پڑھائی تو ہر کسی کی اچھی ہے، چاہے عصری ہو چاہے کوئی بھی ہے۔ تو بچہ گیا پڑھنے کے لیے، تو وہاں پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہاں کے اثرات کو بھی اس نے قبول کر لیا، وہاں کے اثرات کو بھی قبول کر لیا۔ تو جب وہاں سے وہ تشریف لے آئے چھٹی کے دنوں میں، حضرت سے ملے تو حضرت نے دیکھا کہ داڑھی کٹی ہوئی، فرمایا آج کے بعد مت آئیے گا، ہم پہچانتے نہیں ہیں آپ کون ہیں۔ یہ ابھی ماضی قریب کی بات ہے، بہت زیادہ ہوگا تو 30 سال 35 سال، بس اس سے زیادہ کی بات نہیں۔
ابھی جلدی حضرت کا انتقال ہوا، کیا فرمایا؟ ہم آپ کو پہچانتے نہیں، آپ بتائیے گا، جب ان کے بن کے آئیے گا تب یہاں پہ آئیے گا، جب ان کے نہیں تو آپ ہمارے بھی نہیں، ہم جانتے نہیں آپ کون ہیں۔ آگے اور فرمایا، کیا کہا؟ اگر تم نے اپنی حالت کو درست نہیں کیا، اسی درمیان میں میرا انتقال ہو گیا، تو تم میرے جنازے میں مت شریک ہونا، تم میری شکل کو مت دیکھنا۔ کس کو کہا؟ اپنے بیٹے کو بھائی، دوسرے کو نہیں۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمہیں اچھی نہیں لگتی ہے تو بھی مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ اگر تو سنبھل گیا تب یہاں پر آنا، اور اگر تم سنبھلے نہیں اسی درمیان میں میرا دنیا سے جانا ہوا تو تم میرے جنازے میں مت شریک ہونا اور میرے چہروں کو تم مت دیکھنا۔ چنانچہ حضرت کا کچھ ہی دنوں کے بعد اس واقعے کے انتقال ہوا۔ ان کی کیفیت میں سدھار نہیں ہوا تھا۔ وہ جب آئے تو گھر ہی کے لوگ، انہی کے بھائیوں نے روک دیا، کہا نہیں آپ شریک بھی نہیں ہو سکتے اور آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ حضرت نے یہ بات فرمائی تھی کہ اگر تم ان کے نہیں ہو تو ہمارے بھی نہیں ہو، تمہیں وہ نہیں اچھے لگتے تو تم ہمیں بھی نہیں اچھے لگتے ہو۔ بتاؤ بھائی یہ باتیں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں یہ چیزیں کیسے اچھے نہیں لگتی کہ ہم بھی دیندار بنیں، اپنے بچوں کو بھی دیندار بنائیں، ہم بھی نماز کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں، ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنے گھر والوں کو بھی عامل بنائیں۔ یہ چیزیں کیوں ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی؟ وہ کوئی الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے، الگ سے کوئی اللہ نے ایک الگ جماعت نہیں پیدا فرمائی، وہ ہم ہی اور آپ میں سے نکلتے ہیں، ہم ہی اور آپ میں سے ایسے افراد لوگ تیار ہوتے ہیں، الگ سے کوئی قوم اور کوئی جمعیت ہی نہیں پیدا ہوتی، ہم ہی میں سے ہوتے ہیں۔ پھر یہ چیز ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم کیوں دین کی چیزوں کو مقدم رکھتے نہیں؟ ہم کیوں دنیا کو مقدم رکھتے ہیں، دین کو مؤخر رکھتے ہیں؟ ہماری زندگی میں دین کیوں پیچھے ہے اور دنیا کیوں آگے ہے؟ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے اپنی زندگی میں کیوں نہیں داخل ہوتی؟ یہ ہم اپنی ذات سے پوچھنا تو شروع کر دیں، اپنے آپ سے سوال تو کرنا شروع کر دیں۔ کتنی خواہشات کی اتباع کرو گے بھائی؟ یہ دنیا ہے، کوئی جنت تھوڑی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا مما یشتہون، وہاں جو اشتہا ہوگی، جس چیز کا شوق چڑھے گا، جو چیز اندر سے تڑپ کر باہر آئے گی، فرمایا سب حاضر ہوگی، جو چاہو گے وہ ملے گی، لیکن وہ سب چیزیں جنت کی ہے، دنیا کی نہیں ہے۔ دنیا تو یہ کام کی جگہ ہے، یہ آرام کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا سے بن کر آخرت کو سنوارنا ہے، دنیا سے دنیا نہیں بنانا ہے۔ دنیا برابر دنیا، دنیا برابر دنیا، دنیا مٹی 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 مٹی، سب ہاتھ میں لگی مٹی، کچھ نہیں ہے بھائی۔ کوئی ملا ایسا جس کے ہاتھ میں لگا ہو کچھ، جاتے ہوئے کچھ لے گیا ہو؟ مٹی ہاتھ میں لگی، مٹی ہی میں دفن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنائیں، آپ کی چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والا بنائیں، اپنی اولادوں کو دیندار بنانے کی فکر نصیب فرمائیں، اپنے گھر والوں کو دیندار بنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا ہے توفیق سے نوازے۔ بھائی اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہے، گھر کا کوئی ایک فرد دیندار ہو جاتا ہے تو وہ چیز سب کے لیے کافی سمجھی جاتی ہے۔ گھر میں نماز کا چھوڑنے والا موجود ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ چلیے ایک بات یاد آئی، وہ بھی سنا کی سوچے تو بات ختم، آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ رحمت للعالمین، آپ کیا ہیں؟ رحمت للعالمین۔ قرآن نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن کہتا ہے آپ اخلاق کے سب سے بڑھیا والے منصب پر فائز تھے۔ ٹھیک، سب سے زیادہ محسن مربی کوئی ذات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے زیادہ امت پر کوئی شفیق ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ کیسے کیسے لوگوں کو سہے نہیں، گاؤں دیہات سے لوگ آئے، کیسی کیسی زیادتیاں کی،
کتنے قسم کی سزائیں دی، سب کو معاف کر دیا۔ طائف کا معاملہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہاں پر لوگوں نے پتھر برسائے، آپ کو تکلیف دی، آپ کو اذیتیں پہنچائی، اتنا مارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے خون بہہ کر آپ کے قدموں میں پہنچ گئے۔ اتنی تکلیف رسول اللہ کو پہنچی وہاں پر۔ حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا کہ حکم دے تو پہاڑ کو پہاڑ سے ملا دیتے ہیں، پہاڑ کو نیچے سے اٹھا کر پلٹ دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا معاف کرتے ہیں۔ یہ نہیں تو ان کے بعد کے لوگ مسلمان ہوں گے، وہ نہیں تو ان کے بعد کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ کتنی زیادہ امت پر مہربان شخصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ٹھیک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو مجھے سنانا نہیں تھا، سنانا جو آپ سن لیں کہ امت سے اتنی زیادہ محبت اور انسیت رکھنے والی ذات کیا بول رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس مالک کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لقد ہممت ان آمر بحطب فیحتب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحترق عليهم بیوتهم۔ کیا فرما رہے ہیں؟ قسم ہے اس مالک کے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میرا دل کہتا ہے کہ میں کہوں کہ لکڑیاں جمع کرو، پھر ایک آدمی سے کہوں کہ لوگوں کی امامت کرے، پھر وہ لوگ جو نماز نہ جائیں، مسجد میں نماز نہ پڑھیں، نماز کو قائم نہ کریں، میں ان لوگوں کے گھروں میں جا کر آگ لگا دوں۔ کتنی سخت بات فرمائی، میں فَأَحْتَرِقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اب نماز کی اہمیت سمجھ میں آئی کہ اتنی نرم ذات اتنی گرم بات کیسے کر سکتی؟ جب بہت ہی کوئی محتم بالشان بات ہوگی تبھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں کہ چوراہے پہ بیٹھے نماز چھوڑ دی، نہیں حی علی الصلاۃ مؤذن کہہ رہا، حی علی الفلاح مؤذن کہہ رہا، ہم نے کہا نہیں، بات کو ہٹاؤ، چلو بھائی الیکشن پہ بات کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الیکشن پہ بات ہو رہی ہے، مؤذن کہہ رہا کامیابی ادھر ہے، ہم نے کہا نا کامیابی ہوٹل پر ہے، اس نے کہا فلاں بہبود کی طرف آؤ، ہم نے کہا نہیں یہ بات جو چل رہی وہی ہے۔ بھائی زبان سے نہیں صحیح تو عملاً تو یہی نہ بتایا، نہیں بتایا عملی طور پہ یہی نہ کیا کہ کچھ دوسرا کیا، عملاً ہم نے کہا نہیں کہا۔ نماز کو محتم بالشان سمجھنے کے لیے یہ حدیث مبارکہ بہت ہی اہم ہے۔ اور نہ سمجھ میں آئے تو نماز کسی حالت میں معاف ہے، کھڑے ہو تو کھڑے پڑھو، کھڑے نہیں تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں تو اشارے میں پڑھو، لیکن پڑھو، نماز معاف نہیں ہے۔ اس لیے ارادہ کر رہے ہیں کہ نماز پانچوں وقت کی نماز مسجد میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک دم پکا ارادہ ہے کہ نماز تکبیر اولیٰ سے مسجد میں پڑھنے کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ، اور کتنی بھی اہم گفتگو ہو رہی ہو، کتنا ہی اہم کھیل کھیلا جا رہا ہے، وہیں پر روک کر نماز پڑھیں گے، پھر بقیہ جا کر پھر سے شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے شروع کر دیا تو سمجھیں گے ہماری 40 منٹ کی بات صحیح ہو گئی، ورنہ یہی ہے کہ پھر ہم ایک میدان میں بیٹھے اور بول کے چلے گئے، کوئی سننے ہی والا نہیں تھا۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کا یہ حصہ بنایا کہ اذان ہوتے ہی مسجد ہم آ گئے، تو بھائی پھر یہاں آنا وصول، یہاں باتیں سنانا وصول، اور اگر پہلے ہی والا معاملہ اب بھی چلتا رہا تو آنا بیکار ہوا، سنانا بیکار ہوا، کوئی بھی چیز ہاتھ نہیں لگی۔ اس لیے سب لوگ عہد کریں، اللہ سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ پانچوں وقت کی فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں سنت کے مطابق پڑھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ سنت کے مطابق مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔
کچھ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کے قصوروں کو گناہوں کو معاف فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا قوی صحیح تعلق عطا فرما، اپنے خاص دوستوں کے اوصاف سے متصف فرما، ان کے جیسے اخلاق و اعمال نصیب فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب سے تو راضی ہو جا، راضی ہونے والے اعمال افعال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، اے مالک ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ بغیر استحقاق کے ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے، غلطیاں بہت کرتے رہتے ہیں، لیکن اے اللہ ہمیں جیسے مانگنا چاہیے ویسا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں سے ہر ایک کی جملہ خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اپنا قرب خاص نصیب فرما دیجیے، اپنی معیت کا استحضار نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم سب کو عشق کرنا آسان فرما دیجیے، سچا عشق کرنے والا ہم سب کو بنا دیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر فدا ہونے کی توفیق مرحمت فرما دیجیے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ اکرم الاکرمین ہیں۔ ہم جیسے گناہ گاروں کو اگر معاف کر دیں تو آپ سے کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، گناہوں والی زندگی سے بچنا آسان فرما دیجیے، گناہوں والی زندگی سے اللہ ہم سب کو دور ہونے کی فکر نصیب فرما دیجیے۔ اللہ اچھی مجلسوں میں جانے کی فکر نصیب فرمائیے، اچھے لوگوں سے تعلقات استوار کرنے والا بنا دیجیے، غلط لوگوں سے بہت دور رہنے کی فکر نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے ہم میں سے ہر ایک کے جائز مقاصد کو مرادوں کو پورا فرما دیجیے، جن کے جو بھی کام رکے ہیں اللہ سب کو آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں سے ہر ایک کو، ہمارے گھر والوں کو، بچوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو نماز کا تلاوت کا اہتمام کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ جن کے رشتے نہ لگے انہیں نیک اور صالح رشتہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ صاحب اولاد نہ ہوں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے جو باتیں کہی گئی یہ سب کو قبول فرما لیجیے، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔